اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ولد العبد قال اللہ تبارک وتعالی لملائکتہ قبضتم ولد عبدی فیقولون نعم فیقولون قبضتم ثمرة فؤادہ فیقولون نعم فیقول ماذا قال عبدی فیقولون حمدک واسترجع فیقول اللہ ابنو لعبدی بیتا فی الجنت وسموہ بیت الحمد رواہ احمد والترمذی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کو وفات دے دی؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس روایت کو امام احمد نے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، زندگی اور موت جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، زندگی اور موت جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اس کے بغیر حکم سے کسی جان کی روح قبض نہیں کی جاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کیا؟ اس سے مطلب یہ ہوا، اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی، ہر مرتبہ سوال کم علمی جہالت کی بنا پر نہیں ہوتا۔ سوال کیا جانا بعض مرتبہ کئی حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ استاد اپنے شاگرد سے سوال پوچھتا ہے 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ کیا استاد کو نہیں پتہ 2 + 2 کتنے؟ لیکن وہ بچے سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اب اگر وہ بچے سے سوال کر رہا ہے تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو علم نہیں ہے؟ علم ہے، اس کی حکمت کچھ اور ہے، اس سوال کی حکمت کچھ۔ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ فرشتوں تم نے اس بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا؟ فرشتے کہتے ہیں جی میرے مولا کیا۔ تم نے اس کا پھل توڑ لیا؟ جی مولا ہم نے اس کا دل کا پھل توڑ لیا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے تیری حمد کی اور کہا جو بھی یہاں پر ہے وہ اللہ کا ہی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والا، انا للہ و انا الیہ، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جانا۔ اچھا بچے کے فوت ہونے پر اس نے میری حمد کی؟ جی مولا۔ اور اس نے یہ کہا سب کچھ اللہ کا ہے؟ جی میرے مولا۔ اچھا چلو ایسا کرو، جنت میں ایک محل بناؤ، اس محل کا نام رکھو بیت الحمد۔ مکانوں کے الگ الگ نام ہیں، یہ بھی ایک مکان ہے جس میں ہم بیٹھے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ مسجد۔ یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ مکان کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا۔ اسپتال، تھانہ، کچہری، عدالت، یہ ہیں سارے مکانات، لیکن ان کے نام بتا رہے ہیں کہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تھانے کے اندر مخصوص کام ہوگا، مسجد میں مخصوص کام ہوگا، عدالت میں مخصوص کام ہوگا، یتیم خانہ بھی مکان ہے لیکن وہاں پر مخصوص کام ہوگا۔ یہ مکانوں کے نام بتا دیتے ہیں اس مکان کا مقصد کیا ہے، کس لیے بنایا گیا ہے۔ جنت میں میرے مولا نے 2 قسم کے مکان رکھے، ایک جو اب بن چکے ہیں، جو اب تک بن چکے ہیں میرے مالک نے بنا دیے ہیں، ایک وہ ہیں جس طرح بندہ عبادات کرتا جائے گا، جیسے کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو وہ یہ پڑھے گا تو اس کے لیے نیا مکان بنا دیا جائے گا، سبحان اللہ کہے گا، اس کے لیے درخت لگا دیے جائیں گے۔ ایک جنت کا وہ حصہ ہے جو آباد ہو چکا ہے، ایک وہ حصہ ہے جو ابھی آباد ہونا ہے، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آباد ہوں گے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ارشاد فرماتے جب میں معراج کی رات جنت میں گیا نا تو میں نے محلات کو دیکھا اور وہاں پر میں نے اپنے یار عمر کا بھی محل دیکھا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی محل دیکھا۔ اس طرح بعض وہ علاقے ہیں جو جنت میں آباد ہو چکے ہیں اور بعض وہ علاقے ہیں جو ابھی آباد ہونے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے، اس سے اگلی حدیث پاک اس سے ہی متعلقہ ہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے اس جیسا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔
یعنی تعزیت کرنا بھی اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. آپ اس کے بچے کے فوت ہونے پر آپ اس کو تعزیت کر رہے ہیں, اس کو حوصلہ دے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس تعزیت کرنے کو بھی اللہ محروم نہیں رکھے گا, بلکہ اللہ اس جیسا اس کو ثواب عطا فرمائے گا, اس بندے کے لیے بھی وہ اجر ہے. اگلی حدیث پاک بھی اسی متعلق ہے. عن ابی برزہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عزا نقلا قصی بردن فی الجنت رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب. حضرت ابی برزہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فوت شدہ بچے کی ماں کو تسلی دے اسے جنت میں چادر اڑائی جائے گی. سب سے زیادہ تکلیف ماں کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, باپ بھی تکلیفیں اٹھاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو پیدائش کے وقت بچے کی ماں کی کیفیت ہوتی ہے گویا موت کے منہ سے وہ باہر آتی ہے, اور اس کے اندر حوصلہ, اور 9 ماہ کی جو حمل کی تکلیف ہے وہ الگ, پھر جننے کی تکلیف الگ, پھر اس کی پرورش کی تکلیف الگ. پھر حضور فرماتے ہیں جب اس کی ماں کو کوئی تسلی دے گا, کوئی اس کے ساتھ تعزیت کرے گا, اللہ اس کو جنت میں چادر اڑائے گا. یہاں سے مراد, چادر سے مراد یہ نہیں کہ کپڑا اٹھایا اور اس کو اڑا دے, نہیں, یہاں چادر سے مراد یہ نہیں ہے, بلکہ یہاں سے مراد وہ وسیع تر مکان اور جوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جنت میں اس بندے کو عطا فرمائے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دور دور تعزیت کے لیے تشریف لے جاتے. اب تعزیت کرنا ختم ہو چکا ہے, یعنی ہم ایک بہت بڑے ثواب کے حصے سے محروم ہو چکے, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر تن اور ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات کریں اور ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھانے کی کوشش کریں. یہ حدیث کے پہلو جو اجاگر کریں جو ہم سے چھوٹتے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ میں کسی بھی مسلک کے شخص کو یہ حدیثیں سناؤں اور وہ کہے جی میں نہیں مانتا. تعزیت کرنے کے بارے میں یا بچے کے فوت ہونے پر حوصلے کے بارے میں آخر یہ حضور کا ہی فرمان ہے نا, آپ نے اس کے اجر بیان کیے ہیں نا جی, یہ حدیث سے صحیح ہے نا جی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی میں یہ بات بتاؤں اور وہ کہے جی میں نہیں مانتا. یہ حدیث کے پہلو اجاگر کرنے چاہیے. اس وقت امت کو اتحاد کی ضرورت ہے, انتشار کی ضرورت نہیں. ہمیں ختم کرنے کے لیے کافر کافی ہیں, وہ متحد ہو چکے ہیں, اور ہم اس حلوے کی پلیٹ کی طرح ہو چکے ہیں جس کے اوپر ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے, آ جاؤ جی, آ جاؤ جی, آ جاؤ جی, ہندو ہو تسی بھی آ جاؤ مارو مسلمانوں نو, عیسائی ہو تسی بھی آ جاؤ مارو مسلمانوں نو, یہودی ہو تسی بھی آ جاؤ مارو مسلمانوں نو, نیچری ہو تسی بھی آ جاؤ مارو مسلمانوں. ہم حلوے کی پلیٹ ہو چکے ہیں. جدھر کشمیر میں آپ دیکھ لیں, بوسنیا میں دیکھ لیں, چیچنیا میں دیکھ لیں, فلسطین میں دیکھ لیں, آپ جہاں کہیں پہ بھی دیکھیں, مار کون رہا ہے؟ مسلمان. ابھی تک مسلمان کو نہیں سمجھ میں آئی کہ اب ہمیں ایسے ہو جانا چاہیے. یار اگر اب بھی نہیں ہم ہوئے نا تو شاید پھر ہمارا قصہ بھی نہ رہے, قصوں داستانوں میں شاید ہمارا قصہ بھی نہ رہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے اتحاد نصیب فرمائے.